بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی اور نظامی موٹیویشنل چینل کی خوبصورت نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ حاضرین و سامعین، آج انتہائی خوبصورت موضوع سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑے خوبصورت مہمان گرامی آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اکثر آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، جناب عازب حسین صاحب۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر پہلی دفعہ اسکرین پہ آ کر بیٹھنا اور پھر گفتگو کرنا؟ اور جس طرح کہ ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے، ماشاءاللہ کانفیڈنس لیول اللہ کریم کی ذات نے آپ کو بڑا نوازا ہوا ہے، اور مزید انشاءاللہ اس موضوع سخن پر بھی گفتگو کریں کہ آج آپ کس حوالے سے ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان خوبصورت کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، اور رمضان مبارک کو فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس میں تمام مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی تقدیس کی اگر بات کی جائے تو دوسرا ایلیمنٹ ہے، اگر دوسری بات ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے اس ماہ مقدس میں اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ آج جو بڑا خوبصورت موضوع سخن آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، عازب بھائی نہ تو کوئی ثنا خان ہیں، نہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی عالم ہیں، نہ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے شخصیت کو یہاں پر بٹھا کے آج کون سی ایسی گفتگو کی جا رہی ہے؟ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کس مقصد کے لیے یہاں پر انہیں ہم نے مدعو کیا ہے اور بٹھایا ہے، یہ تشریف آور ہوئے ہیں۔ اس کی صرف وجوہات میں جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عازب بھائی بڑے خوبصورت خطاط ہیں جی، اور خطاطی کرتے ہیں، اور خطاطی بھی کسی شاعر کے لکھے ہوئے اشعار کی نہیں، بلکہ اللہ کریم کی ذات نے جو اپنے حبیب کبریا پر جو کتاب نازل کی ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی خوبصورت لارائب کتاب کی خوبصورت آیات کو یہ لکھتے ہیں، خطاطی کرتے ہیں، بڑے اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں، بڑی نفیس انداز میں، بڑے لطیف انداز میں، حسن کے ساتھ ان کو لکھتے ہیں، اور پھر آپ تمام آپ کی سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بصارتیں جب ان کی بصارتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی صدا نکلتی ہے، اور اس پر اللہ کریم کی ذات آپ پر بھی کرم فرماتے ہیں، ان پر بھی کرم فرماتے ہیں۔ عازب بھائی، سب سے پہلے کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے پروگرام کا بھی، تو میں سب سے پہلے سوالات کی طرف چلوں گا۔ مجھے تو یہ جانتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتا رہتا ہوں، ان کے فیڈ بیک مجھے ملتے رہتے ہیں، ناظرین اس میں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ عازب بھائی، سب سے پہلا بڑا خوبصورت سوال ہے، ہم ایک مکتب، ایک اسکول میں پڑھتے رہے، لیکن ہمیں تو ایسا کبھی شوق پیدا نہیں ہوا، نہ ہم آپ کو جانتے تھے کہ آپ بڑے ہو کر اس طرح کا کوئی شوق رکھیں گے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور کس طرح آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ کیا آیا جب ہمارے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے، یہ اس دور کی بات ہے یا اس سے قبل کی بات ہے کہ پہلے سے ہی ایک شوق آپ نے پال کے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے بڑے ہو کے خطاط ضرور بننا ہے؟ جی بسم اللہ کیجیے۔ سب سے پہلے تو عمر بھائی آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو عمر بھائی، اصل میں یہ جو مطلب شوق تھا، یہ سمجھ لیں بچپن ہی سے ہے، جب سے مطلب پڑھنا لکھنا سمجھنا شروع کیا تب سے، سمجھ لیں کہ دوسری کلاس سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں تو ہم تختی لکھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں اس وقت ٹیچر بھی ایسے ملے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو قلم پکڑنا بھی سکھاتے تھے، لکھنا کیسے ہے، بلکہ لکھ کے دیتے تھے کہ آپ نے اس کے اوپر ہی لکھنا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اس کا شوق ہوتا گیا، مطلب بہت ساری تختیاں خشک کی ہیں آپ نے۔ جی بالکل۔ اچھا، وہ بڑا ایک خوبصورت حسین دور تھا ناظرین سامعین، جب تختیاں خشک کی جاتی تھی کہ پھر یہ شرط لگتی تھی کہ اب کس کی تختی پہلے خشک ہوگی، پہلے کون دھوئے گا، دھونے کے بعد سب سے پہلے کون خشک کرے گا۔ تو آپ جیتتے تھے ویسے ان میں سے؟ جیت جایا کرتے تھے؟ چلے، یہ بھی شوق میں نا یہ بھی چیز شامل ہونی چاہیے نا کہ بندے نے تختی بھی جلدی خشک کرنی ہے، اسے بھی جیتنا ہے۔ کبھی کبھی گھٹنے پہ بھی لگتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے جی، وہ اللہ معاف کرے۔ اچھا چلیں، آپ کی یہ ہمت تھی کہ آپ اس تختی کو لے کے اتنا آگے نکل آئے۔ اچھا عازب بھائی، اس سے آگے چلتے ہیں کہ پھر یہ شوق اسکول کے بعد چلتے 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 جب کالج لائف میں آئے، تو کالج لائف میں بھی کوئی ایسے رہنما ملے جن سے یہ سبق لیا ہو اور مزید اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہو؟ نہیں، اصل میں عمر بھائی کالج وغیرہ تو نہیں، خود ہی مطلب دیکھ کے مطلب وہی لفظ دیکھ لیا، اس کو خود کاپی کر لیا دیکھ کے، اسی طرح پھر قلم مطلب کچھ بھی آ گیا، میرا مطلب ہر وقت لکھتا ہی رہتا تھا۔ میری کاپی آپ دیکھیں گے پرانی اگر ہو، جی اس پہ وہ لکھا ہی ہوگا، مطلب کچھ کسی نہ کسی لفظ پہ کوئی نہ کوئی آپ نے جفا کشی کرنی ہے، ایک دفعہ اس پہ آپ نے زور آزمائی کرنی ہے، پنجہ آزمائی کرنی ہے، کچھ نہ کچھ لکھوں گا۔ اس چیز کی کوئی بھی اٹریکشن مطلب نظر آتی، کوئی لکھا خوبصورتی، تو وہ میں کہتا کہ میں لکھوں اس کو،
تو وہ مجھے کشش کرتی یہ جس طرح پیغام جی حق بالکل لکھا ہے، کبھی ہم اس طرح لکھوانا چاہیں جی بالکل لکھ کے دیں گے ہمیں؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ جی، دیکھ لیں آصف بھائی نے آج وعدہ کیا ہے کہ یہ اس طرح کا ہمیں لکھ کے دیں گے، تو ہم لکھ کے پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے، لیکن آج جو چیزیں یہ ساتھ لائیں وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آصف بھائی کی طرف پھر چلتے ہیں، پھر ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج میں صرف سوالات کے لیے بیٹھا ہوں، جواب آصف بھائی دیں گے، آصف بھائی آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح یہ سلسلہ آگے چلا۔ اچھا آصف بھائی، باقی سارے تو معاملات اپنی جگہ جی پر، مجھے یہ بتائیے کہ جاب کے ساتھ، یعنی کتنی طویل جاب ہے کہ 2-3 بجے سے لے کر رات 10-11 بجے تک ایک جی جگہ پہ بالکل ڈیوٹی کرنا، پھر اس کے بعد کیا آیا اس شوق کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں لکھنے کا؟ یہ سارا سلسلہ جو ہے اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کا شوق ہو وہ کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے ہیں، وہ ٹائم وقت نکل آتا ہے، وقت نکل آتا ہے، وقت بھی نکل نکالنا آتا پڑتا ہے جی جی۔ اچھا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وقت خود نکالنا پڑتا واہ، ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہنگا شوق ہے کہ سستا شوق ہے؟ لیکن شوق کے تو کوئی بھی شوق ہو اس پہ تو لگانا تو پڑے گا، نہیں اگر آپ نے وہ ہے، شوق پورا کرنا ہے تو لیکن پھر تو یہ آپ ایک کو بڑا دلچسپ سوال ہے، جی جی تقریباً جی ناظرین و بالکل سامعین بھی میں جسس میں حیرت ہوں گے، ان کا بھی یہ سوال ہوگا بالکل۔ کہ آیا یہ ایک سستا شوق ہے کہ مہنگا شوق ہے باقی شوقوں کی نسبت اگر اگر دیکھا جائے؟ مطلب آپ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو مطلب اس میں اب جتنی خوبصورتی کچھ برش پینٹنگ پہ چلے جاتے بالکل ہیں، وہ بالکل اس سے لکھتے ہیں، کینوس پھر پہ جو جاتے ہیں کینوس پہ جاتے ہیں، اس باقی کا معاملات زیادہ ہوگا، جتنی واہ آپ واہ اس کی واہ۔ مطلب اس قسم کی خوبصورتی کے لیے اس کو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، اگر آپ سمپل ویسے آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے تو اب تو مطلب میں نے دیکھا ہے جس طرح یہ میٹ پرنٹنگ جی ہے، بالکل بالکل پینافلیکس ہے، اس کے اوپر بھی لوگ اس طرح لکھتے بنانا ہیں، شروع کر بالکل دیتے ہیں اور بالکل ڈیزائننگ کرتے جی، ہیں، یہ تو ہاتھ سے، یہ تو تو کمپیوٹرائز بنی ہوئی کمپیوٹرائزڈ ہے ہیں، بالکل، لیکن یہ اس طرح کے لوگ ہاتھ سے بھی ہاتھ سے بناتے ہیں، بالکل بناتے ہیں بالکل وہ اس طرح کا جی سلسلہ جی چلتا بالکل ہے۔ اچھا آصف بھائی، اس کے ساتھ ہی اگلا سوال جڑا ہے، کیونکہ ایک سوال ختم ہوتا ہے جی اس جی کا جواب آپ دے لیتے ہیں، تو ساتھ ہی میں نے اگلا سوال تیار رکھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا بالکل جائے۔ جی اب اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، جی بالکل۔ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ کوئی ایسا کوئی ادارہ تھا جہاں سے آپ نے باقاعدہ کلاسز لی ہوں اور سیکھا ہو، یا کوئی آن لائن کوئی انسٹیٹیوشن ہو جہاں سے آپ نے لائیو کلاسز لی ہوں اور وہاں سے آپ نے سیکھا ہو؟ ایک سیکھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہاں سے اس بات کا جیسے کہ عمر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ خود ہی الحمدللہ مطلب دیکھ کے لفظ کو کاپی کرنا جی۔ آہستہ آہستہ، مطلب یہ تو سمجھ لیں کہ اچھا اگر ایک تو چیز ایسی ہے نا جی آصف بالکل بھائی کہ جس طرح یہ ایک لکھا ہے جی جی اور آپ کو سامنے بٹھایا جائے کہ اس سے اسی طرح اسے لکھنا شروع بالکل کریں، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز لکھ رہا ہو، ہے جی۔ کوئی ویڈیو بنا رہا ہو، تو وہ آسانی ہوگی زیادہ، اصل میں جس ہے طرح کہ ایک جی بالکل جس طرح بالفرض بالکل میں ایک مثال، ایک سوال اپنا جی جی دوبارہ، کیونکہ میں سمجھا نہیں پا رہا آپ جی کو، جی میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ ایک چیز یہ سامنے آپ کے لکھی ہے، بالکل جی اسے دیکھ کے اگر آپ کو لکھنا پڑے جی وہ زیادہ آسان ہے، یا کہ اگر کوئی بندہ یہ لکھ رہا ہو اور ساتھ ویڈیو بنا رہا ہو اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے لیے لکھنا زیادہ آسان ہے؟ یہ اس پہ منحصر ہے جو لکھنے والا ہے، کہ وہ مطلب کیسے وہ لکھ رہا کیسے ہے، لکھ رہا ہے، یا وہ اگر تو وہ گائیڈ اچھے طریقے سے جی کر بالکل، رہا اگر ہے، وہ سب واہ واہ سمجھنا واہ ہے واہ، اس کی سمجھ، مطلب وہ سمجھ، اگر اس کی سمجھ ہے تو لکھا ہو، کوئی ویڈیو بنا رہا ہو جہاں پہ بھی ہوگا وہ اس کو لکھ لے مطلب گا۔ اچھا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ یہ لکھے گا یہ اس کے اپنے اوپر منحصر ہے جی کہ وہ کس طرح پک کرتا ہے، کس طرح جلدی، پک کر رہا ٹھیک ہے، ہے جی، دیکھنے اگر تو والا وہ آگے پک کر رہا جی ہے، دیکھنے والا کیسے پک کر اگر رہا وہ جلدی پک کرتا ہے تو پھر یہ دیکھ کے بھی لکھ ہے، سکتا دیکھ کے ہے، بھی لکھ سکتا ہے اور اگر بالکل وہ نہیں جلدی پک کر جی رہا تو وہی شاید اسے کوئی قلم پکڑا کے بھی پکڑا کے لکھوانا بھی چاہے تو نہیں پھر بھی آپ جی اسے نہیں لکھوا نہیں سکتے۔ لکھوا سکتے اچھا آصف بھائی، پھر اس سے اگلا سوال اور آخری سوال، جی 2-3 جو ہیں ان کی طرف چلتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ سلسلہ اگر چلتا رہے جی جی بالکل تو آیا اسے پیشہ ورانہ طور پر، ایک پیشے کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیزیں لکھتے ہیں، آیات لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد پھر انہیں فریم کیا جاتا ہے، فریمنگ کرنے کے بعد پھر انہیں ڈیکوریشن سینٹرز جو ہیں ان پہ دے دیا جاتا جی ہے، بالکل ڈیکوریشن شاپس جو ہیں، گفٹ سینٹرز ہیں ان پر دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر یہ سیل کی جاتی ہیں، تو آیا اگر یہ کوئی سلسلہ اپنانا چاہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ موضوع رہے گا؟ جی بسم اللہ۔ جی یہ تو عمر بھائی مطلب باقی جتنے بھی ہیں چیزیں، جی مطلب جیسے آپ کی ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق چل سکتا ہے یہ بھی اتنا ہی، دیکھیں یا مطلب اور آپ ایک پرائز چیز کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو ایک تو پرنٹنگ ہوتی ہے، ایک جی اس کی پرنٹڈ اصل میں چیز ہے، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں نا، اس کی ایگزیبیشن ہوتی ہیں، واہ، اس میں مطلب ہوتا ہے کہ یہ اچھا ویسے نیکسٹ کبھی پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ ہے کسی ایگزیبیشن میں؟ جی آپ جائیں گے اور انشاءاللہ ابھی تو پارٹیسپیٹ کریں گے؟ سیکھنے کا عمل جاری ہے تو اچھا نہیں، آپ جب کریں گے ایگزیبیشن میں جائیں، پھر آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ مل جائے تو دوبارہ انٹرویو کے لیے اگر نظامی موٹیویشنل چینل پہ مدعو کریں تو آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ بالکل پھر کیوں یہ نہ نہیں ہو آئیں آپ کہیں گے کہ ہم تو ابھی پی ٹی وی پہ اور اے ٹی وی پہ بھی جا رہے ہیں اور ایئر وائی گے، نیوز بھی بالکل مجھے بلا رہا ہے،
تو آپ تو نظامی موٹیویشنل پہ میں نہیں بیٹھوں گا. سمجھ لیں کہ آپ تو محسن ہے اسٹارٹ اگر آپ کی بھگتے ہیں. عازب بھائی سے بڑی خوبصورت مزاح کے طور پر میں گفتگو کر رہا تھا. بڑی شفیق شخصیت ہیں, بڑی مہربان شخصیت ہیں, میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ہم مکتب بھی ہیں, ایک جماعت میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. اللہ کریم کی ذات کا بڑا فضل و کرم رہا اور بڑے اچھے تعلقات رہے, اب تک بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تا قبر اور تا حشر یہ جو سلسلے ہیں وہ اسی طرح محبتوں کے چلتے رہیں. اچھا عازب بھائی, مزید آپ ناظرین و سامعین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اگر اس سلسلے کو یہ لوگ اپنانا چاہیں تو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے عمر بھائی تو سب سے پہلے شوق تو لازمی شوق ہوگا. دوسرا ہیں اس کے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں وہ جا سکتے ہیں. اگر کوئی باقاعدہ کلاسز آن لائن ہیں, یوٹیوب پہ, وہ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, اس پہ تو ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے, اس سے بھی کر سکتے ہیں. بالکل جی. اچھا چلیں, یہ بھی بڑا خوبصورت ہو گیا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا جہاں پر غلط استعمال ہو رہا ہے وہاں پر درست استعمال بھی ہے, آپ اس طرف آئیں. اور رمضان مبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں, اگر ان گھڑیوں میں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے بجائے کتے پالنے کے اور تیتر بٹیر اور مختلف جو چیزیں ہیں انہیں پالنے کے بجائے, ان کے شوق پالنے کے بجائے, مرغوں کی لڑائی کے بجائے, اگر شوق کو اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس فالتو وقت ہے, تو اس میں اگر اس شوق کو پالا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت آیات کی خطاطی کی جائے, انہیں لکھا جائے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید عازب میں یہاں پر بڑا خوبصورت ایک لطیف نقطہ مذہبی لحاظ سے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی خوبصورت آیت لکھی ہو, خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہو قرآن مجید فرقان حمید کو, کوئی غیر مسلم اسے دیکھے اور دیکھ کے اس کا دل مائل ہو کہ پتہ نہیں یہ کتنی خوبصورت چیز ہے, کس انداز میں لکھی گئی ہے, اور پھر اس پر سوچنا شروع کرے, اور سوچتے سوچتے اس کا ترجمہ پڑھے, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا دل بدل آئے, تو کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو لکھنے والے ہیں, جس طرح آپ نے ایگزیبیشن کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوبصورت ہے, وہ پسند بھی خوبصورتی کو کرتی ہے. یعنی کہ ایگزیبیشن میں جو لوگ ایوارڈ یافتہ ہوتے ہیں, ان کی جو لکھی ہوئی آیات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو بندہ تو حیران ہو جاتا ہے. بالکل. وہ تو اچھا عازب بھائی, جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے احراب کی ضرورت پڑتی ہے, تو آیا یہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں بھی احراب کا آپ کو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے, الفاظ کا, حروف کا, کہ کس طرح زیر زبر شد مد ہر ایک چیز پر غور کی جاتی ہے؟ جی بالکل عمر بھائی, کیونکہ اس بیسک ہے, بیسک سے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب بھی کوئی چیز لیول میں نہیں ہوگی تو وہ تو اس کی خوبصورتی نہیں رہے گی, اس لیے ان کا لمبائی کتنی ہوگی, کتنی قلم کا زاویہ اینگل کتنا ہونا چاہیے, کہاں تک نیچے لے کے آنا ہے, کہاں پہ اس کو گھمانا ہے, یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں ہیں اس کی. بیسک تو یہی ہے. کیونکہ اچھا, جو ڈیزائنز عازب بھائی ساتھ کوئی 2-3 ڈیزائنز لائیں جی, وہ دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد کیونکہ ابھی کافی سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے کہتے ہوں گے کہ عازب بھائی اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ڈیزائن ہمیں نہیں دکھایا کہ کیا بنایا ہے, کس طرح بنا رہے ہیں, آگے کہاں تک سلسلہ لے کے چلیں گے. عازب بھائی دکھائیے گا جی, بسم اللہ کریں. سب سے پہلے ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کی خدمت میں کہ یہ جی بسم اللہ, یہ حسبن اللہ نعم الوکیل. اچھا جی ماشاء اللہ, یہ بڑا خوبصورت جی ایک آیا مبارکہ لکھی گئی ہے, اور اس پر آپ غور فرما سکتے ہیں. عازب بھائی نے بھی اسے تھاما ہوا ہے, میں نے بھی تھاما ہوا ہے, اور یہ خوبصورت قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ آپ تمام احباب کی خدمت میں آپ کی بصارتوں کی نظر ہم پیش کر رہے ہیں. غور سے دیکھیے, بڑا خوبصورت طریقہ کار. عازب بھائی اس رائٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ عمر بھائی اس کو کہتے ہیں کوفی, اس کا جو اسکرپٹ ہے اس کو کوفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو تاج وغیرہ بنے ہیں یہ مختلف اسی رائٹنگ میں آتے ہیں. اس کی مطلب کوفی کی بہت سی قسمیں ہیں جی. کچھ مطلب یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیں, ان کو تاج کہتے ہیں. یہ خوبصورتی کے لیے اس کی, ٹھیک ہے, یہ خوبصورتی نکھار ہے, بڑھانے کے لیے, یہ آخری نکھار ہے. جی یہ نکھار ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اچھا عازب بھائی اس کے ساتھ دوسرا, اچھا اس میں کلرز کون سے جی؟ یہ آپ نے گولڈن اور نیچے سلور ہے جی. ٹھیک ہے, 2 کلر اس میں استعمال کیے گئے ماشاءاللہ جی. وائٹ پیپر اور 2 کلر جی, گولڈن اور سلور اس میں یوز کیے گئے جی. دوسرا ڈیزائن بڑا خوبصورت, عازب بھائی بڑے پیارے ڈیزائنز لے کے آئے ہیں جی, وہ دیکھیے انسپائریشن کے لیے. اور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, یہ بسم اللہ شریف لکھی ہے جی, اور بڑے اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں جی, بڑے اعلیٰ اور پیارا انداز میں. تو اللہ پاک کی ذات کرم فرمائیں, بڑا خوبصورت اور پیارا انداز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسرا جی اس کے علاوہ ایک اور ڈیزائن ہے, وہ بھی دکھائیے گا. اور یہ بھی بسم اللہ شریف ہے جی. جی بالکل, یہ بھی بسم اللہ شریف حاضرین سامعین لکھی گئی ہے, بڑے خوبصورت بلیک چارٹ پہ, اور یہ گولڈن کلر میں لکھی گئی ہے, اور یہ اس پہ ٹیپ کا استعمال کیا گیا ہے. مختلف جو کلرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے.
اور یہ گراف پیپر پہ زیادہ ایزی جی ہے. جی بالکل. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھنا پہلے چاہے گراف تو پیپر یہ جو یعنی کوفی ہے جو اس پیپر کو بھی پہلے گراف پیپر بنانا پڑتا ہے. گراف پیپر اگر کوفی کے لیے لازمی جی ہے جی آپ جی کا جی گراف وہ پیپر لیڈ لازمی. پینسل سے آپ اسے پہلے گراف جی جی بنا لیں بالکل پھر ڈرا اس پہ کرتے کام ہیں. کریں گے تو جی پھر آسانی ہوگی. جی بالکل بالکل. یہ بھی دیکھ لیں جی بڑا کیونکہ خوبصورت ڈیزائن ہے. یہ کیونکہ کوفی یا دیکھیں اسکوئر میں جی جی اس کی لمبائی بھی مطلب اتنی جائے گی, یہ موٹائی بالکل برابر ساتھ ماشاء جو اللہ ہے ماشاء یہ اللہ. اس کے لیے پھر یہ بڑے باکسز. خوبصورت ڈیزائنس تھے. اعظم بھائی آج ہمارے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت خوبصورت ڈیزائنز ہمیں دکھائیں. اللہ کریم کی ذات ہمارے یہ دیکھنا بھی قبول منظور فرمائے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت آیات کی زیارت کرنا بھی ثواب ہوتا ہے. اللہ کریم کی ذات ہم سب پر کرم فرمائے. آصف بھائی بے حد شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. مجھے امید ہے بڑے خوبصورت آپ نیکسٹ ڈیزائن بنائیں گے, پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے, وہ بھی ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ دکھائیں گے. اگر کوئی سیکھنا چاہے باقاعدہ تو یوٹیوب پہ جائیں, مختلف سوشل میڈیا کے جو سورسز ہیں وہ یوز کریں, اسے سیکھیں. اللہ کریم کے ساتھ ہم سب پر فضل و کرم فرمائیں. اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے جی. انشاءاللہ اگلے چند یہ ایام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ نئے مہمان گرامی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نیا موضوع سخن ہوگا, نئی گفتگو ہوگی, نئے چہرے ہوں گے. اللہ کریم کی ذات آپ سب پر کرم فرمائیں. اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.